السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کو ان اور پیور ڈسکشن گروپ ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، شکریہ، جزاک اللہ. ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو بہت سے نبیوں کو جنت میں لانے والی بھی عورت تھی. یہ معاملات میرے ساتھ بھی ہوئے. کچھ عورتیں ایسی تھیں جو نہیں چلنا چاہتی تھی خدا کے راستے پر، لیکن ایسے ہم سفر میں ملے جنہوں نے بہت بنیاد تیار کی خدا کی دنیا کی. اب رہ گیا معاملہ نبی کا. نبی جو ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ خامخواہ کا ڈرانا دھمکانا، ہر شخص نبی ہو سکتا ہے جو خدا سے محبت کرے اور خدا اس سے ہم کلام ہو. نبی تو شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے، اس کی طرف بھی وحی کی گئی. اگر یہی معیار ہے تو شہد کی مکھی کو بھی نبی مانے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہوا تیار کیا ہوا تھا کہ نبی خاص ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں. تو وہ وقت صرف اسی کے پاس نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ وقت ہمارے پاس بھی ہے. تو جمہوریت کا جو اصل مضمون اور مفہوم، جو اصل حقیقت ہے، وہ یہ ہے، خدا کہتا ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلطی ہے تو ثابت کر دے. یہ جنوں پر بھی یہی بات تھی، فرشتوں پر بھی یہی بات، ابلیس پر بھی یہی بات، اور ہمارے پہ بھی یہی بات ہے کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، چاہے کتنا ہی عرصہ لگ جائے. کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے. اب آتے ہیں آخری مضمون کی طرف جو مضمون نے بیان کیا ہے، عجیب عجیب سی حرکتیں کر کے. یہ مضمون یوں ہے کہ تو اس باغ کا ہر پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو درمیان میں ہے وہ نہیں کھانا، اچھائی اور برائی کا. درمیان میں جو ہے یہ پھل سیکچول ہے. خدا نے فقط یہ کہا تھا کہ جب تک تو میرے حضور کامل نہیں ہو جاتا اور میں برکتیں نہیں دے دیتا، یعنی کہ تیری شادی میں خود آؤں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا وقفہ تھا، لیکن آدم نے اپنی منمانی کی، حوا نے اپنی منمانی کی، ابلیس نے جو خیال دیا انہوں نے قبول کیا. تو سارے ہی شیطان ہیں، حوا بھی شیطان، آدم بھی شیطان، اور ابلیس بھی شیطان، جن بھی شیطان، سبھی شیطان ہیں. پھر اس حمام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں. تو اس مضمون کو یوں دیکھیں گے آپ تو بات سمجھ لگ جائے گی کہ کوئی نیک نبی بھی شیطان بن سکتا ہے اور کوئی شیطانی شخص بھی نیک اور نبی بن سکتا ہے. پہلے میں نبیوں کی بات کر لوں. ابراہیم کوئی اتنا بڑا نبی نہیں گزرا، اس سے پہلے نوح بھی اس سے بڑا نبی گزرا ہے، اس سے پہلے ہینوک بھی اس سے بڑا نبی گزرا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر ہم کسی اپنے انڈین چیمپئن کو لے کر یہ کہیں کہ یہ دنیا کا چیمپئن ہے، شور مچاتے پھرے، اولمپک میں آئے تو پہلے ہی مکہ لگے تو زمین پہ جا گرے، کیونکہ وہاں پہ ہر ملک کے نمائندے آئے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ہسٹری جو ہے ہماری معلوم، اس کے اندر ابراہیم کے مقام سے پہلے نوح کا مقام تھا، پھر
سیٹ کا مقام تھا، ہینوک کا وہ مقام تھا کہ جو ابراہیم کا مقام نہیں ہے، اسی معلوم ہسٹری کے اندر۔ تو ایسی کوئی مجھے چیز نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے ابا جان کی کارستانیاں، یہ تو ہم ہندوؤں میں بھی دیکھتے ہیں، اسلام میں بھی، کہ آئے دن والدین مداخلت کرتے ہیں بچوں کی شادیوں میں۔ اب ابراہیم کی جو کہانی پیش کی جاتی ہے تورات میں، انجیل میں تو خیر عیسیٰ نے اتنی بات ہی نہیں کی، اس نے پرے کر دی۔ اس نے کہا ابراہیم سے بڑا نبی میں ہوں، ابراہیم کیا چیز ہے۔ ہاں محمد صاحب جو ہیں وہ چمٹے ہوئے اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ مذہب ابراہیم ہے، ملت ابراہیم، اور میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں، تو جو باتیں سامنے آتی ہیں، اور میں نے بھی اس کے متعلق بہت کچھ بتایا کہ وہ اختلافات پہلے ہو چکے تھے، سارا بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی اسی واقعے کے بعد جو واقعہ اسحاق کے ساتھ پیش آیا، یعنی کہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ وہ جو ہاجرہ تھی وہ بھی خود ہی چھوڑ کے گئی تھی ابراہیم کو غصے میں، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کہتی تھی یہ انصاف نہیں کرتا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے، وہ تو ہاجرہ تو مر چکی تھی، ابراہم ہاجرہ کے سارا کے انتقال کے بعد گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد بھی اگر ابراہیم ٹانگ اڑاتا رہا تو اس سے پتہ لگتا ہے وہ جتنے پہلے واقعات ہوئے ہیں، بیویاں چھوڑ گئی ابراہیم کو کہ وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ اب ابراہیم نہ عقل کل ہے، نہ محمد عربی عقل کل ہے کہ میں اس کی اتباع کروں۔ محمد عربی نے جو نیکیاں کی، جو اچھے کام کیے، ان کا بدلہ مل گیا، لیکن یہ کہ وہ میرے لیے رول ماڈل ہے، محمد عربی ہرگز نہیں۔ کوئی نبی کسی کے لیے اور نہ اپنے مذہبوں کے لیے ہوگا رول ماڈل، انسانیت کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کا اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو وہ ایشور ہے، وہ خدائے واحد ہے، اسے آپ جنت کا باپ کہہ لیں، وہ ہے رول ماڈل۔ اس بات کا اقرار تو عیسیٰ بھی کرتا ہے کہ تم مجھے کیوں کہتا ہے، جو اچھائی میرے میں نہیں تو مجھے کیوں بیان کرتا ہے، نیک ایک ہی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ان امتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے نبیوں کے ٹھیکیدار نہ بنے کہ کوے کو چٹا ثابت کرنا ہے، بلکہ سوال زیادہ پوچھیں اور سولیڈیرٹی کم دکھائیں تاکہ اسپرچل گروتھ بھی ہوتی رہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بات پہ آ کے بات رک جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے میری دنیا آئے گی اور نئے انسان آئیں گے، نیا آسمان ہوگا، میری منشا پوری ہو جائے گی، نئی زمین ہوگی، وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ نئے لوگ ہوں گے، میری زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ یہ وعدہ پورا جب ہوتا ہے جب راز الہی کھلتے ہیں۔ اگر یہ 1,24,000 ہیں یا 48 ہیں، 1,00,000 جتنے بھی ہیں، وہ راز الہی جو ہے وہ کیوں نہیں بیان کیے؟ وہ اس لیے ان سب کو لائن میں لگا لو روح کی دنیا میں، کہ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ ان رازوں کو سمجھے، بلکہ ہمیں بھی سمجھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو وہ اپنے فیصلے کر گئے۔ ابھی خدائی فیصلہ آنے والا ہے، اور خدا نے کہا ہے اب کہ تو نے میرے راز الہیوں کو بیان کیا ہے، میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں۔ اب جو میرا ارمان ہے، جو آئیڈیل ورلڈ ہے، کنگڈم آف گاڈ، تو نے فاؤنڈیشن رکھ دی ہے، بیج لگا دیا ہے، پانی لگا دیا، وہ پودا اب کھلے گا۔ تو وہ وعدہ تو پورا ہونا ہے، اس کے لیے سارا یہ تقدیر الہی، یہ کیا کہتے ہیں، پرویڈینشل آف گاڈ، یہ جاری ساری ہے۔ محترم زاہد خان صاحب،
اطہر صاحب شاید وہاں پہ بجلی کی پرابلم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ پرابلم ہے، تو آپ اپنا کوئی نئی چیز یا خدا تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو یا کوئی نیا مشاہدہ ہوا ہو تو وہ پلیز بتا دیجئے ان دا اینڈ. شکریہ، جزاک اللہ. تب خدا نے کہا کہ میں نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ میرے متعلق بیان ہو. وہاں فرشتے بھی کھڑے ہوئے تھے پشیماں ہو کے. تمہیں بھی کہا گیا تھا کہ کہیں بھی تم نے اپنے آپ نہیں خود بیٹھ جانا کہ تمہارے متعلق تمہارے ساتھ ہی تمہاری امتیں لٹک جائیں. نہ تم نے وہ غلط فہمیاں دور کی، وہ دور ہوتی جب راز الہی بیان نہ ہوتے، اور راز الہی تم نے بیان کیے نہیں. تو جاؤ نیچے اور جا کے اپنی امتوں کو اب صحیح حقیقت بتاؤ روح کی دنیا میں. تو نبی جو تھے وہ پکارنے لگے، ہمیں ہماری امتوں کی طرف واپس مت بھیجتے، ہم ان کی روح کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہاں پہ نہ ہمیں کوئی مانتا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم تھک ہار کے تکلیفوں میں مصیبتوں میں فرشتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پورا ہو اور ہم اوپر آ کے فردوس میں سکھ کا سانس پائیں. تب خدا نے کہا تم وہ لوگ ہو جو میرے راہ میں رکاوٹیں بنے، اور فرشتوں سے کہا کہ تم نے اپنی حکمتیں اور نبیوں نے اپنی حکمتیں بیان کی. اگر وہ ہاتھ بتاتے میرے دل کا تو آنے والی نسلیں ایسی سندر ہو جاتی، حسین. نہ مذہب رہتا، ہر انسان خدا کا نبی ہم کلامی کرتا. آج یہ دنیا جو ہے یہ پریم کا گہوارہ ہوتی. میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر خدا کا تخت اٹھنے لگا اور پھر غائب ہو گیا. میرا دل بڑا بھاری تھا. میں ایسے ہی ایک سمت کی طرف پرواز کر گیا کہ کہیں پہنچ کر ایک جنت میں سکون پاؤں، اور ایک عجیب دل کو کھینچنے والی جنت دیکھی. تو میں اس میں اترا اور وہاں بیٹھ کے غم سے بہت سے آنسو نکلے. ایک یہ حال اور ایک یہ کہ جنتیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور صدیوں میں ایک روح پہنچتی ہے، باقی سارے نیچے پھنس گئے ہیں اگوان کے اندر. پھر تھوڑا سا میں سکون ہوا تو محل تو وہاں بہت ہیں، وہاں سارے ہی محل ہیں، لیکن ایک محل پہ نگاہ پڑی تو لکھا ہوا تھا ابلیس صبح کا ستارہ. تو اجازت تو مل چکی تھی ابلیس سے بھی، تو میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اس محل میں جانے کا جہاں پر عجیب عجیب معرفت الہی کے راز ہیں. اس وقت سے جب انسانی تخلیق ابھی ہوئی نہیں تھی، اس وقت ابلیس صبح کا ستارہ تھا. تو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے حسن کا مجسمہ، حسن اتنا نور، وہ آ کے کسی نے ہاتھ رکھا میرے کندھے پہ اور مجھے کہا کہ اے خداوند، بلکہ یہاں تک اے دیوتا،
اے خدا کے دل، تجھے خدا سے خدا کی محبت کا واسطہ کہ تو اندر آ، اس محل میں چل، کیونکہ جب سے لوسفا نے اپنا نور کھویا نہ خدا ادھر آیا اور نہ کوئی اور مخلوق اس محل میں داخل ہوئی۔ تب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کی ابلیس کی ہم سفر تھی۔ تو اس سے آگے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگلی کل بیان کر دوں گا، کیونکہ وہ اب مجھے بار بار دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس ابلیس اس محل میں کیا معاملہ دیکھے خدا کے اور ابلیس کے، وہ کل یا اگلی دفعہ بیان کر دوں گا، لیکن اس سفر کا عنوان ہے غمگین محل۔ تو میں یہیں چھوڑتا ہوں اس کو، مضمون کو، اور آگے بیان کر دوں گا کہ کیا ہوا۔ سوالات کرنے تھے۔ یہ بالکل ہی ایسے ہے، نور الہی کیا ہے کہ پانی اور پانی تیرے کتنے رنگ۔ اب پانیوں کے رنگ اتنے ہیں، اس میں جو رنگ پڑتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو خاص جو نور الہی جو خدا اپنی روح اور اپنے نور میں سے دے دے، تو وہ تو ایک آگ کا نور ہے یا آسمانی نور۔ انہی آسمانی نوروں میں پھر ان گنت نور آ جاتے ہیں، سفید نور آ جاتا ہے، ایمان کا نور، سبز آ جاتا ہے، ان گنت نور آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی نور ہیں یہ ہارزنٹل بھی کہلائیں گے اور ورٹیکل بھی۔ تو روح کی دنیا میں نوروں کا حال جو ہے ان کے سفر سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس کس عدم میں جا سکتے ہیں، کن کن جنتوں میں جا سکتے ہیں، کن کن عالم بالا جنتوں میں جا سکتے ہیں، کیا وہ خدا کے پاس براہ راست جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، وہ جو انگنت مخلوقات ہیں ان سے ان کا کیا تعلق ہے۔ یہ ساری اہمیت انسانی روح کی کھلا کھلا رنگ دکھاتی ہے جب ہم روح کی دنیا میں پہنچیں گے۔ تو اور اگر راز الہی جاننا چاہتے ہیں نور سے بھی پرے، تو آج پڑھ لیں میری کتابیں۔ خدا کہتا ہے یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ اس کے دل کے راز ہیں۔ اور اگر آپ ڈٹے رہے اور اکڑے رہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی، ہماری کتابیں کافی ہے، پھر آپ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آنے والی زندگی بتا دے گی کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا۔ حضور ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے جناب، کیا خدا ہماری ظاہری دنیا کے علاوہ بھی دیگر ظاہری مخلوقات کی دنیاؤں میں ملتا ہے یا صرف روحانی دنیا اور جنتوں میں؟ اعزاز خان۔ جہاں انسانی عقل کل جسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا فرشتوں کی عقل کل، یا کسی بھی مخلوقات کی جو پہلے تخلیق کر دی گئی تھی، جہاں ان کی حد عقل کل آگے نہیں سوچ سکتی، وہاں سے خدا کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کی قدر و قیمت ہم نے نہیں جانی۔ ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو محبت الہی کے اور بھی بڑے زمانے دیکھیں گے ہم، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ یہ روحانی ترقی کے معاملات
روحانی ترقی کے جو معاملات ہیں ان کی کوئی مدت نہیں، کوئی حد نہیں پیارے. تو خدا کو سمیٹا مت کرو اور اپنے مذہبوں کا پرندہ نہ بنایا کرو گھونسلے میں، وہ لامحدود ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور ڈفرینٹ سوالات کے آپ نے جوابات پرووائڈ کیے سر. تھینکس الاٹ. ٹمورو ٹیوزڈے کو ہم پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب کہ اس بہانے سے آپ کی آواز سننے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ ہمارا ساتھ صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ یہ محبت آخرت میں بھی جائے گی. کہاں آپ کہاں میں ہوں گا، لیکن میں کبھی کبھی آپ کو ملنے ضرور آیا کروں گا. تو سورج صاحب کا بھی، اطہر صاحب کا بھی، سب اہل دلوں کا شکر گزار. کم سے کم اتنا تو ہوا میرے آنے سے کہ کم سے کم سوال جو ہے وہ خدا کے متعلق ہوتا ہے، اور یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. محترم زاہد خان صاحب، میں نے ایک دو بار پہلے بھی یہ مسئلہ پٹ اپ کیا ہے، بٹ ممبرس گہرائی سے جاننا ہی چاہتے ہیں اس مسئلے کو، کہ جو لوگ برتھ سے اپنی پیدائش سے ہی نبیوں کے کانسیپٹ مانتے نہیں ہیں، نبیوں کو کچھ گردانتے نہیں ہیں، اور جب ہم انہیں نبوت کی سٹوری پیش کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت ابھر کر آتا ہے، کیونکہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا نبی مانتے ہیں. اور وہاں سے پھر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی تمام نبی انہی کی آل اولاد سے ہوئے ہیں، یا یہ کہ انہی کے جنریشن کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی نبوت، جیسے کہ بتایا جاتا ہے. اور پریکٹیکلی بھی یہی ہے حضرت ابراہیم سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو سر یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اسحاق تھا، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اسماعیل تھا، جس کو اپنی ماں کے ساتھ بالکل ہی چھوٹے پن میں چھوڑ دیا گیا صحرا ریگستان میں، اور ماں کے پوچھنے پر بس یہ جواب دے دیا کہ خدا کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہ دانے کا ارینجمنٹ کیا گیا، نہ پانی کا ارینجمنٹ کیا گیا. پھر وہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، اس بچے کی قربانی کرنی ہے. یعنی کہ ٹرائل ٹو مرڈر پوری طرح سے ہوا ہے. وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ کیا حالات ہوئے ہوں گے. مطلب یہ میں اعتراض کرنے والوں کے اعتراض بتا رہا ہوں کہ شاید کوئی لوگ وہاں دیکھ لیا ہو، کسی نے دیکھ لیا ہو تو پھر یہ کہہ دیا ہو میں تو بھیڑ کو ذبح کرنے آیا تھا، دس اینڈ دیٹ. اور اس کے بعد اسی بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہونا کہ جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے گھر جایا گیا اور اسی کو کوڈ ورڈ بتا کے آیا گیا کہ آپ اس طرح سے بول دینا، اسماعیل سے، اسحاق سے، جو بھی تھے. تو اس نے اس بیچاری کو طلاق بھی ہو گئی. یعنی کہ ایک ہی بچے کے ساتھ یہ تمام واقعات ہونا، ایک ہی بیوی کے ساتھ یہ واقعات ہونا. تو اعتراض کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اچھا نبی تو دور کی بات، ایک اچھا آدمی ہی کیوں مانا جائے؟ اس ریگارڈنگ اگر آپ سے سوال کیا جائے محترم زاہد خان صاحب تو آپ کیسے ایکسپلینیشن دیں گے؟ بتائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب سوالوں کے جواب پرووائڈ کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن اطہر صاحب کریں گے. تھینک یو. جنت کا ایک قانون یہ بھی ہے، نہ پوچھ اور نہ میں بتاؤں. اسے ذاتی معاملہ کہا جاتا ہے، پرسنل لائف. تو جب ایک جنت کا قانون ہے کہ آپ جب پہنچیں تو نہ آپ پوچھنے والے ہوں، نہ میں بتانے والا. جو پوچھنے والا ہے اسے بھی نیچے بھیج دیتے ہیں، اور جو زبانی دراز ہو کے بتاتا ہے ماضی کے قصے، اسے بھی نیچے بھیج دیتے ہیں. تو دس از مائی پرسنل افیئر اینڈ پرائیویٹ افیئر. So I would not like to ask about you, and you should not ask about me.
تو اس معاملے کو ایسے سمجھیں گے تو پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہم کر سکیں گے، ورنہ پھر ذاتی معاملات میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی کہاں کہاں پہ یہ لوگ ٹھانگ نہیں اڑائیں گے۔ تو اس لیے اتنا کافی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، 1,24,000 یا 1,48,000 یا 2,00,000 4,00,000 irrespective آف ان کی گنتی کاؤنٹنگ کو چھوڑتے ہیں، جتنے بھی نبی آئے تو بہرحال یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ خدا کی حکومت تو شاید وہ دنیا میں دکھا نہیں سکے۔ آدمی لوگ اب بھی دنیا بھر کے گناہ کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، چالاکیاں کرتے ہیں، یا یہ کہ پوری طرح سے دین تو قائم نہیں ہوا، اور اتنے سارے نبی آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ پر ڈائریکٹلی بلیو کرے کہ دیئر از سم ون ہو از ڈوئنگ آل دیز تھنگس، ہو از کریٹر، تو جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، یہ ہو وہ ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے گا، نیک اعمال کرے گا اور یہ مانے گا کہ اللہ ایک ہے، توحید کو مانے گا، تو اسے کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو محترم زاہد خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا ہی کی عبادت بھی کریں، خدا ہی کو ریسپیکٹ دیں، خدا ہی کو مانیں، اور کسی بھی نبیوں کے ریگارڈنگ کوئی زیادہ کنسرن نہ رکھیں، یا یہ کہ سوچیں چلو بھائی نبی ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، تو کیا اس آدمی نے روحانی یا عالم ارواح کی زندگی میں ایک اچھی زندگی پانے کا اس کو یقین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس یو آر رائٹ، یا اس میں کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے تو بتائیں؟ شکریہ۔ جی، مسیح الزمانہ خدا کے دل حضرت زاہد علیہ السلام سے ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے۔ یہ لکھتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ جو والد یا والدہ شادی سے پہلے یا بعد میں حلال اور حرام اولاد کے نام پر اپنے نومولود بچی یا بچے کو قتل کر دیتا ہے، ایسے والدین کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ یہ سوال بھی بڑا عجیب سا ہے، لیکن جواب بڑا آسان ہے۔ انبیاء بھی کہتے ہیں، محمد صاحب بھی کہتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب قائن نے حابیل کو قتل کیا، اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے، قائن کو اس کے قتل میں سے حصے ملتے رہیں گے، یعنی اوق دوزخ کی آگ بھڑکتی رہے گی قائن کے لیے۔ تو چاہے قتل کرو اولاد کو، یا کوئی ڈکٹیٹر مار دے انسانیت کو، یا کوئی ظالم یا کوئی بادشاہ، جو بھی ہو، ہر ظلم کی ایک لمبا زمانہ ہے کہ جو بھگتان ہوگا دوزخوں میں اور اندھیروں میں۔ ہر گناہ کی ایک لمبی عمر ہے دوزخ کے اندر، تو وہاں پائی پائی دیکھ کر جب تک بھگت نہیں لے گا وہاں سے نہ نکلا۔ اسی طرح اچھائی کا بھی ایک لمبا زمانہ ہے۔ تو ہمیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اب اپنے پہ انجام پہ تو دیکھ لیں کہ جو برائیاں ہم کر بیٹھے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان چیز پر نگاہ رکھیں۔ صرف ماضی میں نہ گھومتے رہیں ہم، بلکہ اس چیز پہ نگاہ رکھیں کہ ہم سے یہ کام نہ ہو، اور ایسی آگے کوشش کریں کہ اس رت کو، اس بگڑی ہوئی جو ٹریڈیشن ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ جی حضور، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں، مسیح الزمانہ سے سوال ہے کہ نور الہی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام اور رنگ ہیں، اور اس کی انسانی روح میں کیا اہمیت ہے؟ شکریہ، رانا۔ جس طریقے سے مذہب والوں نے اس مضمون کو بگاڑا ہے، اور جیسی جیسی گل افشانیاں انہوں نے کی ہیں، خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان پناہ مانگو شیطان سے، میں کہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں آدمیت سے اور ان انسانوں سے۔
اور ان مذہب کے ٹھیکیداروں سے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مضمون کی طرف۔ وہ تو آپ کے قرآن اور ساری کتابوں میں کہہ رہا ہے میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، آپ مر جائیں گے، آپ روح کی دنیا میں ہوں گے تو آپ کے پاس بھی وہ وقت ہی وقت ہے۔ تو وہ تو روح کی دنیا میں تھا، وہ کون سا جسم کے ساتھ آیا تھا؟ اس نے ایک اپنی رائے، فریڈم آف اوپینین کو اس نے ڈیمونسٹریشن کی، بتایا میں اس چیز کو ایسے نہیں سمجھتا، اور خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہے، سب سے زیادہ حقیقت پسند ہے۔ میں فردوس میں پرواز کر کے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انبیاء کٹھے ہیں، خدا کا تخت آیا اور خدا نے آواز بڑی گونجدار تھی جیسے لاکھوں بجلیاں چمکے۔ خدا نے پوچھا اے نبیو جو میرے راز الہی تھے وہ تو تم نے بیان نہیں کیے، جو فرشتوں کے احکامات تھے تم نے بیان کر دیے، اپنی حکمتیں تم نے بیان کر دی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہاں چیخو پکار اور رونے کی آواز سنی انبیاء کی۔ کہا کہ حق تعالیٰ ان لوگوں نے اتنے روڑے اٹکائے ہماری مشن، ہماری زندگی میں، کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا کہ ہم تیرے راز الہی بیان کریں۔ اور ہر نور کی ایک پہچان ہے روح کی دنیا میں، اس کی قدر و قیمت کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس نور کی، اس کی آئیڈینٹی کا پتہ لگتا ہے۔ تو جب آپ روح کی دنیا میں داخل ہوں گے، یہاں تو پھولوں کی اقسام ہیں جو گنی جا سکتی ہیں، آخرت میں تو جیسے پھولوں کی جو اقسام ہیں وہ انگنت ہیں، اسی طرح نوروں کی اقسام بھی انگنت ہیں، لیکن وہاں پتہ لگتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اب وہ نور جو ہے وہ کسی کا روح کا کیسے حصہ بنتا ہے، وہ اس کی کوشش پہ ہے۔ وہ بن جائے تو پھر روح کی دنیا میں پتہ لگتا ہے کہ یہ روح کیا ہے، اس کی کوشش کیا تھی، اس کے کیا نتائج نکلے، تو وہ پھر کھلا کھلا رنگ دکھاتی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، جس طرح کے کانسیپٹ ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے یا بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مٹی کا مجسمہ یا بت بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر یہ کہا فرشتوں کو، ملائکہ کو کہ سب لوگ اس کو سجدہ کرو، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سب لوگوں نے سجدہ کیا بٹ شیطان ابلیس نے نہیں کیا۔ تو خدا تعالیٰ، حالانکہ اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ اے اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا، تو خدا تعالیٰ ناراض بھی ہو گئے، پھر اس کو کہا تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، دس اینڈ دیٹ، بٹ اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی اور اس کو وہ بھی دے دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ پرائز تو اسے مل گیا، کیونکہ قیامت تک کی زندگی اور تو کسی کے پاس ہے نہیں، وہاں بھی اس کو ایک آپشن پلس آپشن ملا ہے۔ اور سر پھر یہ جو کانسیپٹ بتایا جاتا ہے کہ آدم کو کہا بھائی اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، اور آدم کے پاس عورت بھی تھی یعنی کہ حوا، اور وہاں بھی شیطان کی جیت ہوتے ہوئی دکھائی گئی ہے کہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، شیطان نے ان کو یہ ورغلایا کہ جانا ہے۔ تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ شیطان ہی کی تو جیت ہے یہ، اور اگر شیطان کی جیت ہم اسے مانیں تو کیا ہم خدا کی ہار مانیں؟ سر آپ کا تبصرہ پلیز بتائیں، شکریہ۔ پہلے سوال کا جواب دے کے پھر آؤں گا آپ کی بات کی طرف۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی نصارا والصائبین آمن باللہ و بالیوم الآخر
ایمان لے آؤ، جو بھی اچھے اعمال کریں گے ان کا صلہ ملے گا. چلو لکھا ہوا ہے، کر لے انسانیت کو اکٹھا اچھائی کی دنیا پہ. ایسا نہیں ہے. جب تک راز الہی جو ہیں وہ بیان نہ ہوں. وہ ایک دفعہ بیان ہونے لگے تھے مسیح، جسے میں عیسیٰ ابن زکریا، آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور خدا اس سے ناراض ہوا. خدا نے کہا تو راز الہی بیان کر. ان راز الہی سے انسانیت ایک محور میں آئے گی، محبت الہی ہے. اس نے بیان نہیں کیا. اور یہی مثال دی جا سکتی ہے محمد عربی پر اور انبیاء پر. جو اصل راز الہی جہاں سے دل کی دنیا بدلتی ہے، کنگڈم آف گاڈ، باغ عدن خدا کا، انسان کا وہ دل ہے، وہاں پہ تو کام ہوا ہی نہیں. شریعتیں بنا دو، احکام بنا لو، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ایسی چیزوں میں الجھنا اپنا سارا وقت ضائع کر کے گئے. اس لیے خدا کی دنیا نہیں آئی. اور اگر ایک آدمی نیکی کرتا بھی ہے تو اس کی نیکی کی اچھائی بھی مل جائے گی، اور اس کی جو برائیاں ہوں گی اس کو بھی مائنس پلس کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. میں اس محل کے سامنے جا کے رکا. میری ابلیس سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس نے یہاں تک خدا کو کہا کہ اگر زاہد جیسا شخص پہلے آ جاتا تو میں اپنا پورا نور تو نہ گواتا. اور پھر ایک جنگل میں آ کر ایک دفعہ اس نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ تو کیا انتقام لے گا جیسے محمد اور عیسیٰ نے لیا، تو میں نے کہا کہ میں تیری محبت کو بیان کروں گا کہ تو صبح کا ستارہ تھا، کیسی خدا سے محبت کی اور کیسی مخلوقات کو تو نے خدا تک پہنچایا. وہ سب حال بیان کروں گا. تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو اور چلا گیا جنگل سے. پھر وہ آیا اور اس نے کہا کہ محل کے اختیارات میں نے دے دی ہیں تجھے، اور آج کے بعد انسانیت مجھے شیطان نہیں کہے گی، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کر کہے گی کہ سب سے بڑے شیطان یہ خود ہے. محترم زاہد خان، جیسے کہ آپ ایک نبی ہیں تو آپ کی زندگی میں لیڈیز کا کیا رول رہا ہے؟ آپ کی کتنی شادیاں اور کتنا ایکسٹرا میریٹل افیئرس رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نبیوں کی زندگی میں لیڈیز کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھا ہے اور بہت زیادہ عورتوں کا عمل دخل رہا ہے نبیوں کی لائف میں. تو بتائیں پلیز. شکریہ. یہ جو ظاہری جہان ہے، کبھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 500 یہاں پہ جہان ہے، یعنی کہ ایک جہان میں نہ جانے کتنے جہان ہیں. اب تو سائنس بھی کہتی ہے ان گنت جہان ہے اس ظاہری کائناتوں میں. تو وہاں بھی مخلوق بستی ہے، ان گنت مخلوقات بستی ہیں. جیسے ہماری زمینی مخلوق بستی ہے، ان کو بھی خدا ملتا ہے. وہ زندگی اور یہ زندگی ایک دن مل جائے گی. ملے گی جب سنگم پر، جب خدا کے دل کا ارمان پورا ہوگا. تو ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان گنت ظاہری کائناتوں کے بھی جہان ہیں، روح کی دنیا کے بھی ان گنت جہان، آخرت آگے، عالم بالا کے بھی. یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے. ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم یہاں پہ سفر کریں تو پھر زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ اللہ اکبر کہہ کے بندوں کو مارنا شروع کر دیا. جن بندوں کو اس نے بنایا ان کا خون کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے یہ ظالم ہو گئے سب، چاہے مذہب والے ہوں یا مذہب سے باہر ہوں. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب کہ اس بہانے سے آپ کی آواز سننے کا موقع مل جاتا ہے.
اور یہ ہمارا ساتھ صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ یہ محبت آخرت میں بھی جائے گی۔ کہاں آپ کہاں میں ہوں گا، لیکن میں کبھی کبھی آپ کو ملنے ضرور آیا کروں گا۔ تو سورج صاحب کا بھی، اطہر صاحب کا بھی، سب اہل دلوں کا شکر گزار۔ کم سے کم اتنا تو ہوا میرے آنے سے کہ کم سے کم سوال جو ہے وہ خدا کے متعلق ہوتا ہے، اور یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔